الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جس گھرانے میں ولادت باسعادت ہوئی وہ بہت بڑا علمی گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھرانہ تقوی اور پرہیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 10 شوال المکرم کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد بڑے زبردست عالم دین اور ولی کامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا مولانا علی رضا خان نے زمانے کے قطب الوقت تھے۔ یہی علمی تربیت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 سال کی عمر میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کے موقع پر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سیرت پر 2.5 گھنٹے آپ نے خطاب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں والد گرامی سے کتابوں کا علم حاصل کرتے ہیں، اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 سال کی عمر تک پہنچے تو عالم اور مفتی بن گئے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلا فتویٰ قرآن پاک کی آیات کے دلائل دے کر دیا، اور والد گرامی نے خوش ہو کر ماتھے کا بوسہ لیا اور فرمایا، آج سے تم سند افتاء پر بٹھائے جاتے ہو۔ اور اس طرح 14 سال کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی۔ تقریباً 6000 سے زائد فتوے آپ نے ارسال فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب فتاویٰ رضویہ انسائکلوپیڈیا کی شکل میں موجود ہے۔ فتاویٰ رضویہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، 21,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جس علم کا سوال جس زبان میں آیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی زبان میں اس سوال کا جواب دیا۔ فتاویٰ رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاویٰ رضویہ تو ایک علم کا سمندر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتابوں کو بیان کرنے کے لیے بھی اتنا ہی علم ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے علم کا علوم کا کنارہ کہاں تک ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے دین کی تجدید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے کام لینا چاہتے ہیں پھر اس کی خود بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ دین کے حوالے سے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا اس معاملے کو بڑے احسن طریقے کے ساتھ حل فرماتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میں یہاں پہرا دیتا ہوں اور جس کے نام کی میں تبلیغ کر رہا ہوں وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، وہ میری حفاظت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فکری طور پر بہت مضبوط نظریات تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اعتقاد اللہ رب العزت کی ذات پر اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت مضبوط اعتقاد تھا۔ جب بھی کوئی ان کے اعلیٰ مقام کی بات کرتا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کے در کا گدا اور فقیر ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری کرامات ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ میری کرامات نہیں ہے، یہ میرے رب اور رسول کی باتوں پر یقین ہے اور میرے ایمان کی قوت اور طاقت ہے۔ ایک دفعہ کشتی میں بیٹھے حج کرنے جا رہے تھے، طوفان آ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ طوفان بڑا خطرناک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کہہ دیا نا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا، کشتی کنارے جا لگی، لوگ ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کشتی میں بیٹھتے وقت وہ دعا پڑھی تھی جو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی
کیونکہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا مضبوط اعتقاد تھا ان کا۔ وہ ہمیں مضبوط نظریات دے کر گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قدرت الہی پر دین کے معاملے میں بہت مضبوط فکر رکھنے والے تھے، اور یہی فکر انہوں نے ہمیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری نماز تب تک نہیں ہوتی جب تک آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ آئے۔ ان کے افکار، ان کے نظریات ہر میدان میں بہت مضبوط تھے۔ کسی نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کی جالیوں کو چومنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا منہ اس قابل ہے کہ تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو چومو؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پرہیزگار، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ نے بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے ماہوار وظائف لگائے ہوئے تھے، اور یہ تمام وظائف گھروں تک پہنچا کر آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی بہت مصروف زندگی تھی۔ آپ یتیموں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یتیموں کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یتیم کو راضی کرنے والا قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ امام رضا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں شریعت پر چلنا سکھایا، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا سکھایا، ہمیں میلاد کرنا اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نعت پڑھنا سکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہر چیز چھوٹ جائے لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے کہ بارگاہ نبی کے وفادار بن کر رہو، کہ اے مسلمان تیرا نظریہ، تیرا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اے مسلمان تو مضبوط نظریے کے ساتھ، بڑی سوچ کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ دنیا میں وقت گزار۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ اور رسول کا علم بلند کیا تو قیامت تک ان کا جھنڈا بلند رہے گا۔ اللہ رب العزت ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقوش سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔